معزز سامعین محترم، آج کا جمعۃ المبارک کا بیان ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 پاکستان کے قانون میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا اور ایک نیا جو ہے چیز سننے کو ملی ہمیں کہ اب آپ کے ملک خداداد اسلامی جمہوریہ، کیا نام ہے ملک کا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اب آپ کے ملک پاکستان میں لڑکا اور لڑکا بھی شادی کر سکتے ہیں، اور آپ کے ملک پاکستان میں لڑکی لڑکی بھی بیاہ کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا ایک قانونی جو ہے نا خانہ پوری کرنی ہوگی، آپ شادی کر سکیں گے۔ اور ہمیں کبھی فخر ہوتا تھا، یہ ذرا بچوں کو چپ کرا دیں، ہمیں کبھی فخر ہوتا تھا اس ملک پاکستان میں، کوئی نہیں، پیار سے بچوں کو، ہمیں کبھی فخر ہوتا تھا ملک پاکستان کو کہ ہم دنیا کی 7ویں نمبر کی ایٹمی پاور ہیں، ہمیں کبھی بڑا فخر تھا، اور پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ اب ہم پہلے اسلامی کنٹری بن گئے ہیں جہاں پر لڑکے اور لڑکی کی شادی قانونی لحاظ سے الاؤ کر دی گئی ہے، یہ ہے۔ اور ہماری قومی زبان کیا ہے بھائی؟ سارے بولیے، اردو ہے نا ہماری قومی زبان۔ عجیب بات ہے، جس ملک کی قومی زبان اردو ہے اس کا قانون جو ہے انگلش میں بنا ہے۔ یہ کیوں بنا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ پاکستانی عوام پڑھی لکھی تو ہے کوئی نہیں، مولوی ویسے سارے جاہل ہیں، مولویوں نے بھی نہیں انگلش آتی، لیکن ان کو پتہ نہیں یہ 2022 کے مولوی ہیں، یہ انگلش بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ انگلش لینگویج کورس بھی کیا ہے، الحمدللہ عربک لینگویج کیا ہے، فارسی کا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ 5 زبانیں آتی ہیں اس فقیر کو۔ تو یہ 2022 کے مولوی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مولوی یہ جتنا مرضی چھپ چھپا کے قانون پاس کر لیتے، مغرب کے کہنے پر حضور کے غلام ہر زبان میں ابھی زندہ ہے۔ یہ آپ کا پاکستان کا آئین ہے اور یہ میرے نبی کا آئین ہے۔ اب کمپیریزن کرتے ہیں کہ آیا یہ جو قانون بنا ہے لڑکے اور لڑکے کی، لڑکی اور لڑکی کی شادی، آیا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل غیر سیاسی بات، ہم قرآن کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو پھر بھی یہ میری بات کرنے کے بعد بھی لگے سیاسی بات ہے تو پھر وہ اپنی عقل کا علاج کرا لے۔ میں قرآن مجید پڑھا ہے، سورہ شورا آیت نمبر 25 ہے، آیت نمبر، پوری دلیل سے بات کروں گا، ادھر ادھر دی گل کوئی نہیں ہوئے گی، میری تو بات ہی کوئی نہیں ہے نا، میں تو بھائی وہ سبق سناؤں گا جو میں نے بڑوں سے پڑھا ہے۔ جی 8 سال جو مدرسوں میں اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھیاں کر کے جو سبق پڑھا ہے میں وہ سناؤں گا، جو اپنے مرشد سے سبق پڑھا ہے میں وہ سناؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50 میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 49 اور آیت نمبر، سورہ، سارے بولے سورہ شورا، سورہ آیت نمبر 49 اور آیت نمبر، 2 آیتیں پڑھی ہیں نا میں نے، اب ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پاکستان کے آئین میں بھی خانہ پوری کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کا حق میں جو حقیقی ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ دی منی ہوندی تے قانون کدی بھی نہ بنتا۔ اب آئیے، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میرے لیے، یخلق ما یشاء، جس کو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو چاہوں بیٹی دوں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور کسی کو چاہوں بیٹا دوں۔ اللہ فرما رہے قرآن میں، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو چاہوں بیٹا بھی دوں اور بیٹی بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے۔ میں بڑی محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رسول کی بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں بیٹی دوں، چاہا تو بیٹا دوں،
اور چاہوں تو دونوں دوں اور چاہوں تو کچھ بھی نہ دوں. انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور قدرت والا ہے. یہ 2018 کا ٹرانسجنڈر ایکٹ، اس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہوں گی. سب سے پہلا تو یہ کہ جب یہ قانون عمل درآمد یہ 2018 میں بنا ہے اور چوری چھپے کسی مولوی نو کنو کن خبر بھی نہیں ہوئی، میڈیا کو کنو کن خبر بھی نہیں ہوئی. یہ قانون آپ کے پاکستان میں بن چکا ہے اور یہ میں نے نہیں، میں کرونی پڑھا کے لے آیا. آپ ویب سائٹ کھولیں، نیشنل اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر لکھے ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018. آپ کو سامنے یہ وہ پورا بل جو یہ پاس ہوا ہے وہ آ جائے گا. یہ بل نمبر 3. اب میں آج یہ سارے بل پر بات نہیں کروں گا، اس کی صرف ایک شق پر یہ میرا آج کا جمعہ ہے. یہ شق نمبر 3 ہے، لکھا بھی انگلش میں، اور اس کا شق کا دوسرا پوائنٹ ہے. اس پر پورا جمعے کے آج کا میرا بیان ہے. اس میں لکھا یہ a person recognized as transgender under subsection shall have a right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity when all government department including but not limited to نادرا. یہ انگلش میں جو قانون لکھے میں وہ سنا رہا ہوں. یہ آپ کا پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا چلے جائے نادرا کے دفتر میں اور اپنے آپ کو کہے میں لڑکا نہیں ہوں میں لڑکی ہوں، لڑکا کہے میں لڑکا نہیں ہوں میں کیا ہوں لڑکی ہوں، اور لڑکی چلے جائے وہ کہے میں منڈا ہوں، تو کسی بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. نادرا میں جائے گا، صرف اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے. اس کا شناختی کارڈ لڑکی سے بدل کر لڑکا اور لڑکے کا لڑکے سے بدل کر لڑکی کا بن جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ایندے جی لکھیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہمارے لیے. دیکھو میں ہلے تک اپنی کوئی گل بھی نہیں کی تھی، میری تو تبصرہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، یہ بات ہی اللہ کے نبی کی ہے. سرکار کی بات کریں گے ہم جس کے نام پر ممبر پہ بیٹھے ہیں نا، اس نبی کا یہ حق ہے کہ اس کی بات امت تک بتائی جائے. جنہیں بھی چور لٹیرے اتنے بیٹھے ہیں نا، انہیں تو آج تک 5 سال ہو گئے ہیں، 2018 کو یہ پاس ہوا ہے اور آج تک نہیں آپ سے چھپا کر کیا ہے. اور اب جب اس کا رزلٹ نکلا ہے 2018 سے لے کر ابھی تک 28,000 لڑکے اور لڑکیوں نے اپنی شناخت بدل لی ہے. اور 2 لڑکے تو مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے، جی نکاح پڑھانا ہے ملتان میں، میرے پاس ویڈیو ہے. انہوں نے کہا جی نکاح پڑھانا ہے مولوی صاحب آپ نکاح پڑھا دیں گے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ جی نکاح پڑھانا سی، مولوی بیٹھے نے تو یہ دسو. کہا جی کہاں نکاح؟ کس شادی حال میں؟ کہا جی نہیں مسجد میں. کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مسجد میں نکاح ہو جائے. تو انہوں نے کہا جی لڑکی کا جو ہے وہ لڑکی کدھر ہے؟ وہ ساتھ لڑکا لے کے آیا تھا، کہہ رہا جی ایب ہے. لڑکے کو بولا یہ، اس نے کہا جی یہ تو لڑکے، کہہ رہے نہیں جی شناختی کارڈ لڑکی کا، اور ہمارے قانون نے اجازت دے دی ہے کہ لڑکا دکھنے میں چاہے لڑکا ہو لیکن شناختی کارڈ میں لڑکی ہونا چاہیے، وہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے. مولوی صاحب نے کہا جی بھائی میرے پاس ابھی تک نہ تو حکومت کی کوئی ایسی بات پہنچی ہے اور نہ ہی اللہ کا دین، اللہ کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے. مولوی نے بگا دی. اب آپ بتائیں آپ کی فیملی میں سے آپ کی بیٹیاں یا آپ کا بیٹا اٹھ کے اپنے آپ کو شو کرے میں منڈا ماں، لڑکی اٹھ کے کہے میں لڑکا ہوں، تو سسٹم سارا بدل جائے گا. کیونکہ پراپرٹی کا بھی مسئلہ آئے گا. پھر تو لڑکی کا پراپرٹی میں آدھا حصہ ہے، لڑکے کا پورا ہے. اب جو لڑکی سے لڑکا بن گئی ہے آپ کے نادرا کے شناختی کارڈ میں، اب وہ تو قانونی لحاظ سے سرکاری کھاتے میں لڑکا ہی لکھا جائے گا بھائی، اس کو پراپرٹی کا حصہ بھی دینا پڑے گا. ویسے پنجاب میں لڑکیوں کا حصہ بہت کم لوگ دیتے ہیں، خدا خوفی کرنے والے چند لوگ ہیں جو بیٹیوں کو حصہ دے دیں، ورنہ اکثر بھائی بہنوں کو حصہ دیتے نہیں ہیں باپ کی پراپرٹی میں سے، کھا جاتے خود نہیں دیتے، بڑے ظالم لوگ ہیں. تو میں اس لیے یہ بات ظالم والی بول رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو نہیں حصہ دیتے. اب جب وہ لڑکی لڑکا بن گئی ہے تو اب بھائی حصہ تو اس کا بن گیا ڈبل، پھٹا یہاں بھری، یہاں بھی خرابی. اور میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے،
میرے حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اللہ کے نبی نے، سارے ذرا اونچا بولے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، مخنثین من الرجال، ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح بناوٹ اپنا لیں، زنانہ ٹائپ، جو ہجڑا ٹائپ اپنی بناوٹ بنائیں، بڑے بڑے بال رکھیں، ٹھیک ہے، ہیں بندے ہیں لیکن اپنے آپ کو ہجڑا بنایا ہوا عورت نما. تو حضور نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے کیا کی ہے؟ لعنت. والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے کیا کی ہے؟ لعنت، جو اپنے آپ کو پائیوں کی طرح بنائے، مردوں کی طرح بنائے، اس پر اللہ کے نبی کی کیا ہے بھائی؟ لعنت. اور سرکار نے آگے کیا فرمایا؟ اے نے فرمایا ان سے اخلاق سے ملو، ان کو سمجھاؤ نہ. یہ اللہ کی حدوں کو جو توڑنے والے ہیں نا، میرے نبی کا اس کے ساتھ اخلاق کوئی نہیں ہے. اخلاق میرے آقا کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ذاتی لحاظ سے کسی کا نقصان کرے. یہ ذاتی نقصان نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون کی بغاوت ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں اخرجوہم من بیوتکم، ایسے عورت ہوں یا ایسے مرد ہوں، فرمایا وہ اگر تمہارے گھر میں آ جائے ان کو گھر سے باہر نکال دو، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، کوئی کام نہیں تمہارا یہاں پر کہ تم اللہ کے دین کے باغی ہو. اب بھائی نبی کا قانون تو کہہ رہا ہے میرے سرکار کا کہ ان کو گھر سے نکال دو، آگے ان کی سزا کا بھی ذکر ہے لیکن وہ بعد میں آؤں گا. پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ شادی کر سکتے ہیں. اب بتائیں کس کی مانے؟ دین کی مانے نا. کیوں؟ پاکستان بنا کس کے نام پر ہے؟ دین کے نام پر بنے. اور بھائی میرے پاس وہ ویڈیو آئی اور بڑے خوش ہو رہے پاکستان کے یہ بڑے بڑے اوپر بیٹھے ہوئے نا اسمبلیوں میں، ٹھیک ہے. اب یہ بات میری اپنی ہے، میں ذرا آپ کو سمجھا، آپ کی ذرا عقل تھوڑی سی برابر کرنا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ یار خدا دا خوف رکھو. تسی کنہ دے پیچھے لگے ہو، کنہ دے نعرے مار دے ہو، کنہ دے جناب پیچھے آوے تے جاوے کر دے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی پاور تھا اور 7ویں سے آگے ترقی ہوئے 6 نمبر پر آ گیا. دنیا کا 6واں ملک ہے جہاں پر لڑکے اور لڑکے کے نکاح قانونی طور پر جائز ہو گیا. خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے. الحمدللہ کا تو لفظ بولنا ہی کفر ہے. حرام کام پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ کہنا چاہیے. حرام کام پر الحمدللہ جس نے بولا، شکر ادا کیا، وہ کافر ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو جو اسلام ہمارا کہتا ہے کہ بھائی لڑکے لڑکے کا اگر تعلق، اور کوئی لڑکا لڑکی کے جیسی اور لڑکی لڑکے کے جیسی بننے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی نے اس پر کیا کیا ہے؟ اور اس کو گھر سے کیا کر دو بھائی؟ نکال دو. یہ میرا دین بتا رہا ہے. ایک طرح تو بھائی اب بتائیں رہے نا، سنیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. اللہ ان کو بڑے سکون میں رکھا ہوا تھا، بڑے اطمینان میں ایک بستی تھی کسی وقت میں. اللہ نے اس کی مثال بیان کی، ایک بستی بڑے سکون میں تھی، اللہ ان کو رزق بھی دے رہا تھا، اولاد بھی، کھیتی بھی، سب کچھ تھا. تو کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے اس بستی والوں پر عذاب بھیجا. کیوں؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. یہ قرآن ہے. کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں. سورۃ النحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے، آیت نمبر 112. قرآن کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. اللہ نے کیا کیا؟ ان پر سیلاب بھیجے، اللہ نے ان کو بھوک بھیجی، اس علاقے میں فقر و فاقہ آ گیا، وہ
پوری جو نسل تھی، پوری آبادی تھی، تباہ برباد ہوگی. صرف ایک قصور تھا، انہوں نے اللہ کی ایک نعمت کی ناشکری کی. اللہ نے اتنا بڑا وطن ملک عزیز پاکستان ہمیں عطا کیا، 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے، اور لیا اسلام سے تھا یا اللہ تو ہمیں وطن عطا کر، ایک زمین کا ٹکڑا عطا کر، وہاں تیرے قرآن کا نظام ہوگا، تیرے نبی کے فرمان کا نظام ہوگا. لیکن 75 سال گزرنے کے بعد اس قوم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ بھلا دیا اور کہا یا اللہ ہم تیرا قانون نہیں مانتے، ہم وہ باہر والوں کا قانون مانتے ہیں کہ یہاں منڈے کی کڑی کی شادی ہوگی. اور یہ قوم آج سیلاب برس رہے، آج سیلاب آ رہے، بارشیں برس رہی ہیں، لیکن یقین مانیے اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یہ قوم جو ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پتھروں کی مستحق ہے. اور یہ اس قوم پر پہلے اللہ برسائے جنہوں نے ان بل پاس کرنے والوں کو ووٹ دیا ہے، جنہوں نے اس بل پاس کرنے والوں کو قانون. اور دیکھو یار کمال کی بات، اے جنہیں بھی نے تتر بٹیر تیر شیر ببر شیر والے، جنہیں بھی نے اسلامی ٹچ والے ریاست مدینہ والے، کبھی بھی یہ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھائیں گے بھائی، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پئیں گے. لیکن یہ لوگوں کی منافقت کا اندازہ لگائیے، یہ واحد ملک کا قانون ہے جس میں یہ سارے لوگ متفق ہو کے سب کے سائن موجود ہیں. ان لوگوں سے کبھی پوچھا کسی نے وہ تسی اسلام کے لیے تم شراب کی پابندی کے لیے کبھی ایسے اتفاق کیا تم نے؟ جوئے کی پابندی کے لیے اتفاق کیا تم نے؟ زنا کے اڈے بند کروانے کا قانون کبھی پاکستان میں بنے؟ ٹھیک ہے، جوئے کا اڈا بند کرانے کا قانون بنے؟ نہیں بنا. یہاں پر اسلام کا نظام نافذ کرنے کا قانون بنانے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے؟ کوئی نہیں ہوئے. اور بھائی اگر یہ سب اکٹھے ہوئے فحاشی پھیلانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تو بھائی اب یہ بات ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس میرے آقا کے صحابی، یہ حدیث میں نے شان لگا کے رکھا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. لعنت ایک عام مسلمان بھی کرے نا، میں لعنت کا لفظ ذرا سمجھا دیتا ہوں. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہو. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھ پر رحمت بالکل نہ کرے. لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لعنت ایک بدعا ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو دور رہے. لعنت کا معنی سمجھ لے. عبداللہ بن عباس سناتے ہیں، یہ سرکار کی حدیث ہے. ایک طرف یہ آپ کے ملک کا قانون ہے، یہ ایک طرف یہ ہے. اب بتائیں بھائی، اب میں دونوں پڑھ کے سناتا ہوں. ایک یہ کہہ رہا ہے بھائی لڑکا شادی کرے کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی کرے کوئی مسئلہ، بس شناختی کارڈ میں لڑکے کے بجائے لڑکی لکھ دے. ایک طرف یہ نبی پاک ہے، سرکار نے 5 طرح کے لوگوں پر کیا کیا بھائی؟ لعنت. پہلا نمبر حضور نے ارشاد فرمایا جو زمین کے بیج کو بدل دے. زمین کا بیج کیا ہے؟ عورت کے رحم میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس کے شوہر کے علاوہ کسی اور کی ہو، اس عورت پر اللہ کی کیا ہے بھائی؟ لعنت. نمبر 2 پر جو شخص ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے، اس پر اللہ کی کیا ہے بھائی؟ نمبر 3 پر وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اس پر اللہ کی کیا ہے بھائی؟ لعنت. نمبر 4 پر وہ شخص کہ جو اپنے آقا کے علاوہ اپنی نسبت کہیں اور کرے، غلام کسی کا ہو، پرانے وقتوں میں غلام ہوتے تھے ان کے بارے میں، ان پر اللہ کی کیا بھائی؟ اور وہ شخص بھی کہ جس کی آنکھ نابینا ہے اس کو کوئی غلط رستے پر لگا دے، نابینے کو اس کا مذاق اڑائے، اس پر اللہ کی کیا ہے بھائی؟ 5واں بندہ. اب سنیے، سب پر نبی پاک نے ایک باری بولا لعنت. کتنی باری بولا؟ ایک دفعہ. سنیے، لعن اللہ من عامل عمل قوم لوط ثلاثہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے سرکار نے 3 لعنتیں ان لوگوں پر کی ہیں جنہوں نے قوم لوط والا عمل کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی. تو اللہ نے عذاب کیا بھیجا؟ فرمایا اے لوط تم اور تمہارے گھر والے یہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا.
اللہ تعالیٰ نے اس ساری بستی پر جو ہے پتھروں کی بارش برسائی، اور ہر پتھر پر جس بندے کا نام تھا وہ پتھر اسی کو لگتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لگتا تھا۔ اوے ابھی تو بھائی سیلاب آیا ہے، ابھی تو بارشیں برس رہی ہیں، یہ قوم جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، جنہوں نے ان کے نعرے مارے اور جو اسمبلیوں میں گئے، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی پتھروں کی بارشوں کے مستحق تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان میں۔ یہ نبی کا قانون ہے اور یہ تمہارے پاکستان کا قانون ہے۔ اب بتائیں بھائی کس کی مانے؟ بھائی دین کی مانے نا۔ پاکستان کا قانون تو اس لیے ہے، اب میں نے یہ اس لیے ساتھ لے کے، بعض لوگ کہیں گے صاحب مولوی سنی سنائی سنا رہا ہے، اپنے والوں کہتے ہیں بھائی یہ میں نے نہیں، یہ آپ کی قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، نکال لو، پرنٹ نکالو، ترجمہ کر لو، جس کو انگلش آتی ہے وہ خود پڑھ لے گا۔ صرف یہ پیراگراف تیسرا چیپٹر 3، یہ تیسرا پوائنٹ، اس کا دوسرا شک پڑھ لو، آپ کا منہ ہی بند ہو جائے گا۔ آپ کہو گے یار اے کی کر دے پے نے، اے لوگ اللہ تعالیٰ دے عذاب نو بلا رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا کام کرے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنا حلیہ لڑکوں جیسا بنائے، ہو لڑکی، اور کپڑے پہنے مردوں جیسے، ہو لڑکی۔ مرد جو ہے ہو مرد لیکن کپڑے، چال ڈال، بال، وضع قطع وہ رکھے ان کے جیسی، وہ ان کے جیسی رکھے، عورتوں جیسی رکھے مرد۔ تو میرے سرکار نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی کیا ہوگی بھائی؟ اور حضور نے فرمایا جو اس طرح کے غلط کام میں مبتلا ہو، اس طرح کے غلط چیز میں مبتلا ہو، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کی سزا ہے کہ ان کو اوپر اونچے پہاڑ پر کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا مار دو، فرمایا کام کرنے والے کروانے والے دونوں کو سزا دی جائے۔ ان کو اوپر سے کیا ہے بھائی؟ دھکا دے کر اونچی پہاڑی سے نیچے گرا دو، یعنی سزائے موت۔ اب آپ کا پاکستان کا قانون تو اس کو تحفظ دے رہا ہے اور میرے نبی کا قانون اس کو سزا دے رہا ہے۔ تو بھائی جو پاکستان بنایا تھا وہ تو پھر 75 سال سے وہی رونا لگا ہوا ہے، پاکستان بنا کیوں تھا بھائی؟ یہی کام کرنا، یہی قانون، یہ جو قانون ہے نا، یہی قانون آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی ہے۔ لیکن وہ یار ہندو ہو کے ان کی سوچ دیکھو، انہوں نے کہا جی اگر کوئی اپنی جنس بدلانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکا ہے لڑکی بننا چاہتا ہے، اعضاء اپنے کٹانا چاہتا ہے، کٹ جاتے ہیں۔ سائنس اور آج کے ڈاکٹر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اللہ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر جب تک لکھ کے نہیں دے گا یہ لڑکے سے لڑکی بن چکا ہے، تب تک ہم اس کا شناختی کارڈ میں لڑکے سے لڑکی نہیں لکھ سکتے۔ وہ ہندو ہے نا، گائے کا پیشاب پینے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، انہوں نے بھی اس میں ایک شرط رکھ دی، پاکستان نے کھلی چھٹی دی، جندہ دل کرتا ہے منڈا بن جائے، جنہ دل کرتا ہے کڑی بن جائے۔ اب بتاؤ بھائی، اب اس کا حل کیا نکالا جائے؟ میرے سرکار نے فرمایا من مشى مع الظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ میرے سرکار نے فرمایا جس شخص نے کسی ظالم کی تائید کی، کسی ظالم سے محبت کا اظہار کیا اور اس کو پتہ یہ شخص ظالم ہے، فقط خارج من الاسلام، فرمایا اسلام اس بندے کے دین سینے سے، اس کا دین ایمان جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اب جس نے اس کا قانون، اسلامی ٹچ والے بھی بیچ میں، تتر بٹیر والے بھی بیچ میں، تیر والے بھی بیچ میں، بلے والے بھی، تو دوسرے بھی، تیسرے، سارے بیچ میں، ایک ہی غسل خانے میں سب ننگے ہیں۔ یہ قانون پاس کرنے میں سب کا سائن ہے، قاف لیگ، نون لیگ، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، یہ سب ہے۔ اگر نہیں ہے نا تو ایک عالم دین نہیں ہے بیچ میں۔ اگر کوئی عالم ہوتا اور سائن کر دیتا تو لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ وہ مولویاں نو خیال نہیں ہے، مولویاں نو خیال نہیں۔ بھائی مولوی تو ایک بھی نہیں ہے بیچ میں، ایک بھی مولوی نہیں ہے، سب لبرل مافیا، سب سیکولر مافیا، سب موم بتی مافیا، سب میرا جسم میری مرضی والے لوگ، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہیں ملک پاکستان میں فحاشی پھیلے، اریانی پھیلے، گھر گھر بغیرتی ہو جائے، یہ اس میں وہ لوگ ہیں، عالم نہیں ہیں۔
اب سمجھ آئی یہ نعرہ کہاں سے آیا کہ مولویاں دا سیاست نہ کی کم، اور مولوی سیاست میں نہیں ہے تو یہ حال ہے۔ اور بھائی اگر مولوی ہوتا کبھی بھی یہ پاکستان میں قانون نہ بن سکتا۔ کیوں؟ قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کسی پٹھوں نے نہیں کروایا، مولوی آیا تھا پہلے۔ پٹھوں نے تو مجبوری میں سائن کیا تھا، اوروں نے مجبوری میں سائن کیا تھا۔ قادیانیوں کو کافر کس نے ڈکلیئر کروایا؟ داڑھی پگڑی والے ملا نے۔ اور اگر ملا نہ ہوتا تو آپ کی کئی مسجدوں میں آج قادیانی مولوی ہوتے اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے کہ کوئی نہیں بھائی یہ بھی مسلمان نے۔ اگر مولوی نہ ہوتا تو یہ قادیانیوں نے نعرہ دیا ہمیں مولویوں کا سیاست نہ کوئی کام نہیں، کیونکہ وہ دشمن اس کا مولوی ہے، مغرب کا دشمن جو ہے مولوی ہے۔ انہوں نے کہا کبھی بھی اس قانون میں مولوی انوالو ہو گیا تو کبھی بھی ہم پاکستان میں قانون پاس نہیں کر سکتے۔ ہو گیا بھائی، ایک مفتی کیا ایک مولوی کا سائن نہیں ہے۔ تو بعد میں جب کبھی پھڈا ہوگا نا کسی گھروں میں اور یہ قانون پر عمل درآمد لڑکیاں کریں گی لڑکے کریں گے تو لوگ بھاگتے آئیں گے مولوی صاحب کوئی راہ کٹو۔ کیا کہیں گے بھائی؟ کوئی راہ کٹو، کوئی راہ کٹو کہ کیا میں حل ہوئے، میری دھی تے اے کام کر رہی ہے، میرا پتر اے کام کر رہا ہے۔ اور بھائی بعد میں جب تم نے مولوی کے پاس آنا ہے نا، اب مولوی کے ساتھ کھڑا ہو، اب دلیر بن۔ بڑے مولوی یقین مانے آج جمعے پہ میں رستے پہ سنتا ہوا آ رہا تھا کئی مولویوں کو، کوئی نکاح بھی بات کر رہا ہے، کوئی غسل استنجے کی بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی حد پار ہوئی ہے، اور اس حد پار ہونے پر میرے حضور نے فرمایا جب اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو اور مولوی اپنا علم چھپا کے رکھے، کتابوں میں بند رکھے، وہ نہیں یار لوگ ہی نہیں سن دے، لوگ اختلاف کرتے ہیں، کرتے رہے بھائی۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اے میرے امت کے علماء تمہاری یہ ڈیوٹی میں لگا رہا ہوں کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو تم نے ضرور حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اب عوام کو پتہ، آپ یقین مانیے اگر آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ تھا؟ اس چیز کا پتہ بھائی تب چلے گا جب گھر گھر سے بیٹی بیٹا بن جائے گا، جب بیٹا بیٹی بن جائے گا، جب لڑکا لڑکا کہے گا ہم نے شادی کرنی ہے، اور قانون آپ دیکھیں گے اس کو قانون بھی ہے، تو پھر آپ روتے ہوا ہوگے مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب ہون حل کڈو، تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب ہم بات کرتے تھے تو تمہیں غصہ آتا تھا، اے سیاسی لوکاں دے بارے گل بھائی کرنی ہے، یہ میرے نبی کے دین کے باغی ہیں۔ حضرت عائشہ کی آخری بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، میری یہ غصے میں کئی باتیں آپ لوگوں کو اگر بری لگی تو میں اپنی ذات کی خاطر معذرت خواہوں، لیکن اللہ رسول کی بات پہ میں رجوع نہیں کروں گا، وہ قبول کرنی پڑے گی تمہیں۔ اپنی بات میری کو برے لگے تو میں معذرت خواہوں، لیکن سنیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی کسی سے بدلہ، کبھی بھی کس پر غصہ، کبھی بھی کس پر ناراض نہیں ہوئے، نہ غصہ ہوئے نہ ناراض ہوئے نہ بدلہ لیا۔ ہاں فرمایا ایک بات کی وجہ سے میرے سرکار کا رنگ بدل جاتا تھا، ایک بات کی وجہ سے میرے سرکار کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، میرے سرکار کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ فرمایا وہ کیا تھا؟ جب اللہ کی حدوں کو کوئی توڑتا تھا تو میرے سرکار کا رنگ گورا چٹا چمکدار، وہ سرکار کا رنگ سرخ ہو جاتا، سرکار کی آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ماتھے پر ایک رگ تھی، یہاں پر وہ رگ پھول جاتی، آواز بلند ہو جاتی، اور میرے حضور تب تک اس بندے سے بات نہیں کرتے تھے ہنس کر جب تک وہ اس غلط کام سے توبہ نہیں کر لیتا تھا۔ تو بھائی میرا غصہ کرنا کوئی اپنی ذات کے لیے تھوڑی ہے، یقین مانے یہ میں نے پلپلی باتیں کرنی ہو نا، الحمدللہ میری جتنی پڑھائی ہے اور جتنا مطالعہ ہے اور جتنا میرا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، مالدار لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی میں ایسے ملتا ہوں جیسے میں بھی مالدار ہوں، میں انہوں مرے مولوی نہیں بن کے، کیونکہ میرے پاس اللہ نے دین دیا مجھے، میں دین کی وجہ سے فخر محسوس کرتا ہوں۔ ان کی پراڈو، لینڈ کروزر، فارچونر ان کے لیے، میرے لیے میرے نبی کا دین پیارا ہے۔ تو بھائی میرے الحمدللہ جتنے تعلقات ہیں بھائی میں تو ڈیفینس بھی جا کے پڑھا سکنا، لاکھ روپے تنخواہ لواں، بڑا بنگلہ مینوں دہن، ٹھیک گاڑی دیں، بچوں کی اسکول کی فیس، بہترین ماحول۔ پلپلی باتیں کرنی ہو تو میں آپ کے یہ ہمسائے پڑوس میں ڈی ایچ ہے،
ٹھیک ہے، میں وہاں چلے جاؤں، لیکن وہاں پر جا کر میں نبی کا یہ دین اوپنلی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھے پیسے پے کرتے ہیں۔ مجھے یہاں کی آدھی روٹی خوشی سے منظور ہے، وہاں کی چوپڑی کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حق بات نہیں بتا سکتے۔ سہولتیں ہیں، لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں، سمجھاتے ہو مولوی صاحب کتنے پھنسے ہو، ہیں جی حالات غریب لوگ ہیں، آپ کتنے اپنا فیوچر بنائیں۔ میں کہا یار فیوچر ٹھیک ہے بھائی، جو سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ میں چھوڑ دوں؟ میں بھی چاہتا ہوں بھائی، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہم بھی چاہتے گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، لیکن کون سی چیز ہمیں منع کرتی ہے مستقبل اعلیٰ بنانے پر؟ وہ نبی کا دین ہے، ورنہ میں بھی جا سکتا ہوں، مجھے بھی آفریں ہیں، لاکھ لاکھ روپے تنخواہیں، آ جاؤ مولوی صاحب، لیکن کیا ہے دین ان کی مرضی کا ہوگا، اللہ کے مرضی کا نہیں ہوگا۔ آج جا کے DHA میں پتہ کر لو جمعے پر کیا بیان ہوگا، یہ بات کبھی بھی نہیں بتائیں گے ممبر پر۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب پیڈ ہیں وہاں پر، انہوں نے ان کی مرضی کا دین بتانا ہے۔ ادھر الحمدللہ پیڈ نہیں ہے، ادھر اپنی جیب سے ہم پیڈ ہو گئے، یہ پرنٹ بھی اپنی جیب سے لگاتے ہیں، یہ کتابی بھی اپنی جیب سے خریدتے ہیں، صرف اس لیے کہ سرکار کی امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں ظالموں کا اعلی کار نہ بن جائے، ظالموں کا ساتھی نہ بن جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، مر تو جانا ہے ایک دن، لیکن وہاں پر حساب کتاب اس چیز کا ہوگا کہ حق پر تم نے غصہ کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ رسول کے لیے کبھی غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ اپنی ذات، اپنی برادری، اپنی قوم، قبیلہ، اپنے علاقہ، اپنی پارٹی، اپنے لیڈر کے لیے تو تجھے غصہ بڑا آیا، کبھی اللہ اور اس کے نبی کے لیے غصہ آیا؟ ہم دیکھیں سرکار کو غصہ آیا اللہ کے لیے، یہ رگ پھولتی تھی، اور تیری رگ کبھی نہیں پھولی، لیکن تیرے لیڈر کو کوئی برا کہے تو لال پیلا ہو جائے نا، مولوی نے کی گل کرتی۔ بھائی تجھے تیرا لیڈر پیارا ہو، ہمیں ہمارے نبی کا دین پیارا، بس۔ تو یاد رکھے دین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔